اچھا رانا ثناءاللہ صاحب یہ بتائیں کہ بلاول صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان کچھ معاملات طے ہوں گے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ان معاملات کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یا پہلے نواز شریف اور مولانا صاحب کے درمیان کچھ طے ہونا ضروری ہے؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تعلق ہے، یا ایون جو آصف علی زرداری صاحب کا ہے، تو وہ لیول جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو نہیں ہو سکتا. یقیناً بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہو سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ مولانا سے جو بات ہوگی وہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے لیول. تو آنے والے دنوں میں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کا امکان ہے؟ ملاقات کا امکان ہے، لیکن یہ ملاقاتیں جو اس سے پہلے ہوئیں اور جن کو ملاقات ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ میڈیا پہ ایک تو اس شوق نے جو ہے نا وہ ہمیں ڈبویا ہے کہ ملاقاتوں کی خبر جو ہے نا وہ بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے. یہ تو آج آپ نے 15 ارب روپے کی بات کی ہے. تو اس مرتبہ جو ملاقات ہوگی تو میرا خیال ہے کہ وہ ملاقات کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ ملاقات جو ہے وہ چلتی رہے بہتر یہی ہے اور بعد میں نتیجہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملاقات خاموش ہو اور میڈیا کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ جو اس سے پہلے کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے. جو اس سے پہلے ملاقاتیں میڈیا کے کیمروں کے سامنے ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کی اصل حقیقت انتہائی مایوس کن ہے. اچھا جی شیخ صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک ڈرافٹ بنائیں گے، پھر وہ ڈرافٹ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کریں گے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کنسنسس کر کے پھر ہم وہ ڈرافٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو کل ملاقات ہوئی وہ کافی پروڈکٹیو تھی، اور اس میں جو ہمارے سیکرٹری جنرل گئے اور چیئرمین انہوں نے مجھے آ کے بریف کیا ہے، اینڈ انہوں نے کہا کہ بڑی انکریجنگ ملاقات تھی، بڑی پروڈکٹیو ہے. اس حوالے سے سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو ان کی گفتگو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ اس انگیجمنٹ کے دوران ہوئی وہ بھی انہوں نے شیئر کی. اس میں جو ان کے معاملات تھے، ان کے جو لوگ اطلاعات کے حوالے سے کے ذمہ دار ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بتا بھی چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چیز ہے، اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور مرتضی جو ہے کامران مرتضی صاحب وہ بیٹھے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جو میجر کنسرنز ہیں وہ اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہیں، جس پہ مولانا کا ایک اپنا ویو رہا ہے، شروع سے رہا ہے. وہ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. میرا خیال ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بینچ جو ہے ایک سینئر 5 ججز کا، اگر وہی کانسٹیٹیوشنل نیچر کے اس کو ڈیل کر لے تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، اور یہ بہتر ہے نہ کہ ہم ایک علیحدہ ہی کورٹ بنا لیں. اس حوالے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 50-60% جو ہے وہ چیزیں رائپ ہیں. باقی 1-2 دور اور ہوں گے اور انشاءاللہ چیز کسی نہ کسی کنارے پہ لگ جائے گی. اچھا، ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ چیز کسی نہ کسی طرح کنارے پہ لگ جائے گی، لیکن کیا یہ بھی اچھا نہ ہوتا کہ جو فلسطین کے معاملے پہ جو اے پی سی بلائی گئی تھی اس پر بھی تحریک انصاف بائیکاٹ کرنے کی بجائے کچھ تحفظات کے ساتھ اس میں شرکت کرتی تاکہ دنیا کو ایک اچھا میسج آتا؟ دیکھیں، اس میں پولیٹیکل کمیٹی میں پوری ڈسکشن ہوئی اور مختلف رائے تھی، اور کنسنسس فیصلہ پھر یہی ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا پریکٹیکلی صفاتی سطح پہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی پچھلی جو ہے وہ ماضی کی بات نہیں کر رہا، یہ ابھی جو پچھلے 2-3 مہینوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ساتھ ہی اسی شہر کے اندر فلسطین کے اوپر احتجاج کرنے والوں پہ پرچے دیے گئے، فلسطین پہ احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا، بزرگ سینیٹر کو گرفتار کیا گیا. فلسطین کے دھرنے جو ہے ان کی رکاوٹیں پیدا کی گئیں، میچز میں لوگوں سے جو ہے فلسطین کے جھنڈے چھینے جاتے رہے. تو ہم ایسے کیسے کسی ایک اس کا ایسے ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک ڈھونگ ہے اور انہوں نے رکھ لیا ہے فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ، دے آر ڈوئنگ اٹ. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک کیبنٹ کا ممبر بیٹھ کے اندر کہتا ہے جی کہ
ان حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے؟ یہ تو ان کی کیبنٹ ممبرز کی سوچ تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ورنہ ایکشنز آر مور مطلب ہے کہ نظر آتے ہیں آپ کے الفاظ سے. تو ان کا ایکشن یہ بتاتا تھا کہ یہ اس کاز کے ساتھ کتنے کیا اسے کہتے ہیں اپنی آپ نے مخلص ہے. اور ٹھیک ہے آپ نے واک آؤٹ کرا لیا، مگر پوری تقریر میں آپ نے اسرائیل کا اس حوالے سے وہ ذکر ہی کوئی نہیں کیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، ایسے نہیں ہوتا. تو یہ ہماری پارٹی کی ایک رائے ہے، ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ نامناسب ہے، تو ہم نہیں گئے. اس پہ رانا صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، جہاں تک وزیر اعظم نے جس طرح سے اقوام متحدہ میں جو ہے وہ فلسطین کا موقف پیش کیا اور جس انداز سے انہوں نے جو ہے وہ مذمت کی اسرائیلی ظلم اور زیادتی کی، اس کو تو پوری دنیا جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے. کسی کیبنٹ ممبر کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بات جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر یا جو ہے وہ باہر کرے. اور ان کا اشارہ چودھری سالک حسین صاحب کی طرف ہے. اور پوری قوم جو ہے، پوری قوم جماعت اسلامی جو ہے وہ ڈونگ رچانے کے لیے گئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ان کو ویسے جو جا کے مل سکتے ہیں، تو اس دن وہ وہاں پہ وہ ڈونگ کے لیے وہ گئے تھے. پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں، پوری سیاسی قیادت جو ہے وہ وہاں پہ جمع تھی، اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. پوری قوم کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوئی. پوری دنیا میں جو ہے یہ میسج گیا. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اپنے ذاتی اناد، ذاتی نفرت اور ذاتی سیاست سے جو ہے یہ باہر نہیں نکل سکے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ زیادہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. جی شیخ صاحب کو لمبی بات نہ کیجیے گا. جی نہ ون لائنر سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب مچور آدمی ہیں اور آج کل بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں. میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جیو نے چلایا، سالک حسین صاحب نے یہ بات کی، پتہ نہیں ان کی جرت کیسے ہوئی. وہ آپ کے اتحادی ہیں، آج کل آپ کو اتحادیوں کی مجبوری بھی بڑی ہے کہ ووٹ بڑا قیمتی ہے، شاید اس واسطے تسی وہی گل اتنا سیریس نہیں لے رہے. نمبر 1. نمبر 2 سر، ہم نے ہفتہ غزہ جو جماعت اسلامی کا امیر ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ، میں نے کھڑے ہو کے اور چیئرمین نے پریس کانفرنس کی، ہم نے اس پہ ان کی حمایت کا اعلان کیا. اور جس دن انہوں نے پروٹیسٹ کیا، ہفتہ غزہ منایا، اس دن ہم نے بہرحال شیخ صاحب آپ کو آنا چاہیے تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں سر، ہم نے ڈائریکشنز دی کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور ہم ہر جگہ پہ جماعت اسلامی کے ساتھ آن گراؤنڈ شامل تھے. مگر سر یہ مطلب آن گراؤنڈ آپ بندوں کو پرچے دیں، اٹھائیں، اسرائیل کا مطلب فلسطین کا جھنڈا تسلیم نہ کریں، پھر آپ ساری پارٹیوں کو بیٹھ جائیں.